لفظ امی کی وضاحت کر دی جائے. امی یعنی امیہ سے لفظ، امی یعنی امت سے لفظ، امی یعنی سے لفظ، اور یہ تینوں ترجمے نسبتیں تمام اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے بیان کی. قرآن البتہ اس نسبت کو بیان کرتا ہے. سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 29، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، حبیب تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے اطراف میں رہتے. تو امی کا مطلب ام القریٰ میں رہنے والے. اللہ کے حبیب امی ہیں، اور امی کا مطلب ہے ام القریٰ مکہ المکرمہ میں رہنے والے. ام القریٰ کا مطلب قریوں کی ماں، قریوں کا مرکز، زمین کا مرکز یا سینٹر. اس اعتبار سے روایت پہ غور کیجئے تو امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں جعفر بن محمد نامی صوفی کا سوال پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا آپ کے جد کو امی کیوں کہا جاتا؟ امام نے ارشاد فرمایا لوگ اس امی کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. امام نے ارشاد فرمایا قسم بخدا لوگ جھوٹ کہتے. ارشاد فرمایا مولا نے کہ ہمارے جد 72 زبانوں میں بول بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، اور 72 زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے. راوی کو اشتباہ 73 زبان بھی ہے تو 73 لینگویجز بول سکتے تھے، لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے. امام فرماتے ہیں کیا ہو گیا ان کو؟ یہ آیت کو سمجھ نہیں پا رہا. اگر خدا امی کہے اور اس کا مطلب ہو ان پڑھ، جو نہ پڑھ سکتے ہوں نہ لکھ سکتے، تو اسے معلم بنا دیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. آج تک کسی تعلیمی ادارے نے، چاہے کسی لیول کا تعلیمی ادارہ ہو، اسے اسکول کہیں، کالج کہیں، جامعات کہیں، آج تک ایسا ہوا کہ کسی ایسے شخص کو استاد بنا دیا ہو جو نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو. قرآن اسی آیت میں کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم بنایا. معلم means ٹیچر، پڑھانے والا. آپ کہتے ہیں نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. اللہ اکبر. اگر آل محمد کی بارگاہ سے ختمی مرتبہ کو سمجھیے گا تو پیغمبر کی شان سمجھ میں آئے.